السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہماری جماعت نحو کے اسلامیات لازمی کے کورس کی یہ چوتھی ویڈیو، چوتھا لیکچر ہے۔ اس سبق کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے لے کر 28 تک شامل ہیں۔ آئیے ہم سبق کو پڑھتے ہیں، پھر سبق کے بعد کچھ اہداف آپ لوگوں کو دیے جائیں گے جو آپ لوگوں نے پورے کرنے ہیں۔ میں ایک ایک آیت کا ترجمہ کروں گا اور پھر ان کی ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتا جاؤں گا، تاکہ آپ لوگ جو سوالات لکھیں گے ان کے جوابات آپ کو اسی ویڈیو سے مل جائیں گے، اور انشاءاللہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو اسی ویڈیو سے مل جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ویڈیو آپ نے غور سے دیکھنی اور سننی ہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے روح گردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اور تم نے اس بات سے کبھی بھی روح گردانی نہیں کرنی۔ یعنی اللہ اس آیت کے اندر روح گردانی سے منع کر رہے ہیں اور اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، اور تم اس بات کو سن رہے ہو جو اللہ تمہیں سنانا چاہ رہا ہے۔ اور اگلی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور حقیقت میں وہ سنتے نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جو لوگ کچھ کافر منافق لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کے کلام کو سنو تو وہ کہتے سمعنا، ہم نے بس سن لیا ہے، یعنی ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ مومنوں کو حکم ہے جو مومن بن جاتے کہ تم ان لوگوں کی طرح، کافروں کی طرح نہ بن جانا کہ جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، حقیقت میں وہ سنتے نہیں تھے۔ تمہاری یہ حالت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے لوگ، اگلی آیت ہے ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک الصم البکم الذین، وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، لا یعقلون، جو ذرا بھی نہیں سمجھتے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو کافر لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، حقیقت میں وہ سنتے نہیں تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی بدترین جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یعنی بدترین جانور کون ہیں؟ کافر لوگ ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ یہ بدترین جانور ہیں اس کائنات کے اوپر، اس زمین کے اوپر، کہ جن کے پاس ذرا بھی عقل نہیں ہے، جو گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر کو جان لیتا، لَأَسْمَعَاهُمْ، البتہ انہیں سنا دیتا، البتہ اور اگر اللہ انہیں سنا بھی دیتا، لَتَوَلَّوْا، وہ پھر جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، منہ پھیرتے ہوئے۔ اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو وہ سنایا ہی نہیں، یعنی وہ جو کہتے تھے نا ہم نے سن لیا، حقیقت میں انہوں نے سنا ہی نہیں تھا، تو وہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک توفیق بھی نہیں تھی کہ اس بات کو سنیں۔ اور اگر اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں اگر میں اللہ ان کو سنا بھی دیتا تو پھر بھی اگر ان کے اندر کوئی خیر ہوتی، اللہ جانتا ہے ان کے اندر خیر ہے تو اللہ ان کو ضرور سناتا۔ پہلی بات ہے ان کے اندر خیر ہی کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ ان کو سنا بھی دیتا تو وہ سننے کے باوجود پھر پلٹ جاتے اپنے منہوں کو اللہ کی آیتوں سے پلٹا کر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو قبول کرو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس بات کی طرف کہ جو تم کو زندگی بخشتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، ایک مرد اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب اسی اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بات تو یہ بیان فرما رہے ہیں مومنوں کو مخاطب کر کے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے جو حکم ہیں ان کو قبول کر لو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات جتنے بھی ہیں تم انہیں اپنے سر آنکھوں پہ رکھ کے قبول کر لو، اور وہ تمہیں جس چیز کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں تم اس چیز کو بھی اپنے لیے سر خم تسلیم کر لو،
اور وہ تمہیں بلائیں گے کس چیز کی طرف؟ دعوت کس چیز کی طرف دیتے ہیں؟ کسی نقصان کی طرف دعوت نہیں دیتے، بلکہ وہ تمہیں ہمیشہ زندگی بخشنے والی چیز کی طرف بلاتے ہیں، یعنی جس سے تمہیں زندگی ملتی ہے، تمہیں سکون ملتا ہے، تمہیں دنیا کے اندر بھی عزت ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی عزت ملتی ہے۔ اللہ اور تمہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی چاہتا ہے مرد اور اس کے دل کے درمیان، یعنی کہ ایک انسان، ایک آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ حائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کی دھڑکنیں بند کر کے اس کے دل کو موقوف کر دیتے ہیں، ساکت کر دیتے ہیں، سٹاپ کر دیتے ہیں، جس سے ایک آدمی کی روح قبض ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں کہ جس نے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سارے لوگوں نے جمع ہونا ہے۔ یعنی کہاں پہ؟ میدان محشر کے اندر۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور تم بچو اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، جو نہیں پہنچا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، مِنْكُمْ خاصہ، تم میں سے خصوصی طور پر، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والا ہے، سخت پکڑ والا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس فتنے سے بچو کہ جو فتنہ اسپیشلی ان ظالموں کے اوپر ہی واقع نہیں ہوا تھا، اور تم یہ بات بھی جان لو کہ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ پھر عام اور خاص سب کو لے ڈوبتی ہے۔ یعنی فتنے والے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی آزمائش آتی ہے، اور بغیر فتنے والے لوگوں کے اندر بھی۔ یعنی جب اللہ کسی قوم کے اندر کوئی عذاب بھیجتے ہیں، بارش کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، یا کسی اور طرح سے، تو اس کے اندر اچھے لوگ بھی مر جاتے ہیں، نیک لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ اسپیشلی اللہ تبارک و تعالی اس ظالم لوگوں کے اوپر ہی پھر وہ عذاب نہیں بھیجتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں پہلے تم اس فتنے سے ڈر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سارے اس فتنے کے اندر، یعنی اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اس وقت کو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ یعنی مکہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد ظاہر بات ہے تھوڑی تھی، جب مدینہ کے اندر آئے تو پھر جا کے کچھ تعداد بڑھی۔ مستضعفون فی الارض، تم کمزور تھے زمین میں۔ یعنی مکہ کے اندر مسلمانوں کی جو حالت بھی تھی وہ کمزور حالت تھی، کہ ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ، تعداد نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور تھے بھی کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، اتنا روپیہ پیسہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، کوئی مال دولت والے بھی نہیں تھے۔ شروع اسلام کے اندر تو صرف غریب لوگ ہی اسلام قبول کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ کمزور تھے اس ٹائم۔ تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں لوگ اچک لیں گے، یعنی لوگ تمہیں پکڑ کے مار دیں گے۔ فآواکم، پس اس اللہ نے تم کو جگہ دی، کہاں جگہ دی؟ مدینہ میں۔ وأیدکم، اور اس نے تمہیں قوت دی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ۔ ورزقکم، اور اس نے تم کو رزق دیا، من الطیبات، پاک چیزوں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، تم خیانت نہ کرو اللہ کی، والرسول، اور اللہ کے رسول کی۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت کیا ہے؟ کہ جس طرح تمہاری جلوت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، یعنی تم لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو ماننے کا اظہار کرتے ہو اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو، اسی طرح تمہاری خلوت بھی، یعنی علیحدگی بھی، تمہارا تنہا پن بھی، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول والا ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کے سامنے تو تم بڑے امانت دار بن رہے ہو، بڑے تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی پاسداری کر رہے ہو، جب تم علیحدگی میں جاؤ، تنہائی میں جاؤ تو وہاں پہ گناہ کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خیانت۔ تم نے اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت نہیں کرنی، تمہاری جلوت اور خلوت دونوں پاک ہونی چاہیے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں کی بھی خیانت نہ کرو۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کوئی چیز رکھواتا ہے امانت کے طور پہ، یہ میری چیز اپنے پاس رکھ لو، اور میں کہیں جا رہا ہوں، شہر سے باہر جا رہا ہوں، یا میں ادھر ہی ہوں، میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، تم اپنے پاس رکھ لو، جب میں چاہوں گا تو اس کو میں واپس لے جاؤں گا۔
تو یعنی اس طرح کوئی اپنی چیز رکھوا کے جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے، تو یہ اس شخص کے اوپر واجب اور فرض ہو جاتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، کیوں اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم ان ساری باتوں کو اچھی طرح جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات بھی جان لو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ یعنی مال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد بھی بعض دفعہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، کہ انسان اپنی اولاد کی خاطر، ان کے پیٹ پالنے کی خاطر کبھی کبھار وہ رزق حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پاتا، وہ حلال کے ساتھ ساتھ حرام بھی کمانے لگ جاتا ہے، تو چوری چکاری کے اوپر بھی، ڈاکے کے اوپر، راہ زنی کے اوپر بھی لگ جاتا ہے جب اس کے حالات ٹھیک نہ ہو، معیشت مضبوط نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہت بڑا اجر ہے۔ اب اس کے بعد اگلے پیج کے اوپر کچھ الکلمات و تراکیب دیے گئے ہیں، یعنی الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ معنی آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھ کر چیک کروانے ہیں جس طرح آپ پہلے چیک کرواتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ کچھ الفاظ میں نے اپنی طرف سے بھی خط کشید کیے ہیں، ان کو بھی آپ نے لکھ کر چیک کروانا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ 28 سوالات کا ہدف دیا گیا ہے، اس ہدف کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے۔ ہر سوال کا جواب اپنی کاپی رجسٹر کے اوپر صاف لکھائی میں لکھ کر آپ نے چیک کروانا ہے۔ یہ سوالات یہاں سے دیکھ لیجئے گا اور یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کر کے آپ اس کو یہاں پہ پکچر بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ سوالات ہیں اور اسی طرح یہ سوالات ہیں، یہ ٹوٹل 28 سوالات کے آپ لوگوں نے جوابات دینے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، کسی سوال کی سمجھ نہ لگے تو آپ گروپ کے اندر ہی اس کی وضاحت پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔